میں نے کچھ ایسی چیزیں ذکر کی تھیں جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ فاسد کا مطلب ہوتا ہے خراب ہو جاتی ہے، یہ لفظی معنی یہ ہوتا ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ جی فساد نماز لازم آیا، نماز فاسد ہو گئی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ جانا، یعنی پچھلے جو آپ نے جتنی 1 رکعت پڑھی 2 رکعت پڑھی گویا کہ وہ ختم، نماز ٹوٹ چکی ہے۔ اور جب نماز ٹوٹ جائے تو دوبارہ پھر آپ کو تکبیر لگانی ہوگی، نیت کریں پھر دوبارہ تکبیر لگائیں اور پھر سمجھ لیں نئے سرے سے نماز شروع ہوئی ہے، جو کچھ آپ نے پڑھا وہ ختم ہو گیا۔ اب جو چیزیں اس فساد نماز کا سبب بنتی ہیں انہیں مفسدات نماز کہا جاتا ہے۔ مفسدہ معنی فاسد کرنے والی، نماز کو توڑنے والی، اس کی جمع بنتی ہے مفسدات، توڑنے والی، یعنی بہت ساری چیزیں جو توڑنے والی ہیں۔ تو مفسدات نماز کا مطلب وہ تمام چیزیں جو نماز کو توڑ دیا کرتی ہیں، سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے پچھلے پروگرام میں لاسٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ بعض بھائی بہن اس وجہ سے نماز کو سمجھتے ہیں ٹوٹ گئی کہ انہوں نے دائیں بائیں دیکھ لیا تھا، نگاہ اوپر اٹھ گئی تھی، دائیں طرف دیکھ لیا بائیں طرف دیکھ لیا۔ تو ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اگر کوئی صرف آنکھوں سے ٹیڑھی کر کے آنکھیں دیکھے، چہرہ بالکل نہ گھومے، تو اس میں 2 صورتیں ہیں، ضرورتاً ایسا کیا ہے یا بلا ضرورت ایسا کیا ہے۔ اگر بغیر کسی ضرورت کے کیا ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ضرور ہے، یعنی شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے لیکن گناہ نہیں۔ اور اگر جان بوجھ کے کیا ہے، بغیر کسی وجہ کے کیا، کسی عذر سے کیا ہے، مثلا کوئی چوہا وغیرہ ہے یا سانپ وغیرہ کا خدشہ پیدا ہوا، کیڑے کا خدشہ پیدا ہوا، کوئی مہلک کیڑا آپ نے یوں دیکھ لیا، تو یہ تو بلا کراہت جائز ہے۔ اس پہ سلسلہ کلام جاری رکھیں گے۔ پہلے سائل ہے، دیکھیں کیا پوچھ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ تو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اب ایک تو ہے کہ آنکھیں تھوڑی ٹیڑھی کر کے دیکھیں، بلا ضرورت دیکھا تو مکروہ تنزیہی ہے، اور عذر کے سبب دیکھا، واقعی صحیح مجبوری تھی تو بالکل کراہت نہیں ہے۔ اب ایک ہوتا ہے چہرہ گھما کر دیکھ لینا پورا، اگر اس میں وہی صورتیں ہیں، اگر بلا ضرورت کسی نے اپنا چہرہ گھمایا ہے تو یہ، لیکن اس میں زیادہ تھوڑا سخت حکم ہے، یہ مکروہ تحریمی بنتا ہے کہ پورا اپنے چہرہ گھما لیا، مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر تھوڑا بہت چہرہ اس طرح ہوا ہے اور چاہے بغیر کسی وجہ کیا ہوا ہے تو یہ وہ آنکھوں کے حکم میں آئے گا کہ یہ مکروہ تنزیہی ہوگا۔ لیکن اگر صحیح مجبوری کی بنا پر پورا چہرہ بھی گھوم گیا تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے انسان کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ سانپ یا بچھو وغیرہ اکثر نکل آتے ہیں گھر میں، کیڑے کانٹے مہلک، تو اس میں ایسا محسوس ہوا کافی ادھر کہ کچھ ہے، تو اس نے تھوڑا سا یوں کر کے گھما کر دیکھ لیا کہ ایسا نہ ہو میں انتظار کرتا رہوں اور وہ چیز مجھے کاٹ لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک ہم نے آپ کو صورت بتائی تھی، سینہ اگر آپ کا کعبۃ اللہ کی طرف سے پھر گیا تو اس میں یہ بتایا تھا کہ اگر آپ ایک سیدھی یوں لائن کھینچ لیں اور ایک لائن ایسے آپ کھینچیں تو یہ جو ایک اینگل بن رہا ہے یہ 90 ڈگری کا اینگل کہلاتا ہے، اس طرف بھی 90 ڈگری، اس طرف بھی ایک، اور 2 لائنیں آپ ان کے بیچ سے نکال دیجئے تو لازم بات ہے کہ یہ پورا 90 کا تھا، جب یہ ڈیوائیڈ کر دیں گے آپ تو یہ 45 ڈگری کا بن جائے گا۔ تو یہ جو سیدھی ایک لائن آ رہی ہے اس کے اس طرف 45 ڈگری تک، اس طرف 45 ڈگری کا جو اینگل ہے، یہاں تک اگر انسان کا سینہ پھر جاتا ہے تو اس میں وہی 2 صورتیں ہیں کہ بغیر کسی عذر کے کیا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، عذر کے ساتھ ہوا ہے جیسے بے خیالی میں نماز پڑھ رہے ہیں، خشوع و خضوع میں دھیان نہ رہا تو کراہت نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ 45 سے آگے نکل گیا تو چاہے ضرورت کے تحت ہو چاہے بلا ضرورت، اس سے نماز ضرور فاسد ہو جائے گی۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ایک یہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات گلے میں کچھ ریشہ وغیرہ آ جاتا ہے تو اس طرح انسان کرتا ہے اور پھر وہ بعض اوقات ہٹتا ہی نہیں ہے، بار بار کر رہے ہیں، تو اگر واقعی یہ صحیح عذر کی بنا پر ہے کہ واقعی گلے میں ریشہ آ گیا ہے تو اس سے بھی نماز کے فساد کا تعلق نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں شرارتی قسم کے ہوتے ہیں، خصوصاً بچے وغیرہ جیسے ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو چھیڑنے کے لیے کہ جیسی اپنے قریبی بے تکلف دوست کی آواز کان میں پڑتی ہے بس وہ ایک دم طبیعت میں مستی سی پیدا ہوتی ہے، ہنسی چھوڑ جاتی ہے، تو دوسرا اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے حالت نماز میں بعض اوقات اس طرح کرتا ہے تو دوسرے کی ہنسی چھوڑ جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر اس میں الفاظ نہیں بنے، صرف آپ نے ایک مستی کا مذاق کا ارادہ کیا ہے تو تب بھی یہ حرام فعل ہے، کیونکہ اس سے نماز ٹوٹے گی تو نہیں لیکن بہرحال گنہگار ہوں گے، کیونکہ حالت نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کامل توجہ چاہیے تھی، اور یہ فعل کامل توجہ نہ ہونے کے اوپر نشاندہی کر رہا ہے، اس پر دال ہے۔
دوسری بات یہ کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹانا یہ شیطان کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص شیطان پیدا کیا ہے جو نماز میں وسوسے ڈالنے کے لیے مقرر ہے، گویا کہ وہ ہمیں اس طرح آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اب ہمیں اس سے لڑنا ہے، اس کے وسوسوں کو ٹالنا ہے۔ تو جہاں اس طرح کے انسان موجود ہوں تو خود سوچئے کہ وہاں شیطان کا کام کس قدر آسان ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال اس طرح اگر الفاظ نہیں بنے ہیں تو نماز ٹوٹے گی نہیں، گناہگار ہوں گے، اور اگر الفاظ بن گئے جیسے اوہ اس طرح کی سے کوئی الفاظ بن گئے، مذاق مستی میں کر رہے ہیں، تو اس سے پھر نماز بھی فاسد ہو سکتی ہے۔ فقہاء اسلام نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی نے ایک رکن میں 3 بار اپنا ہاتھ اٹھا لیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک رکن سے مراد ایک فرض، جیسے آپ قیام ایک رکن ہے، رکوع ایک رکن ہے، سجدہ ایک رکن ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے مثال کے طور پہ قیام میں اپنی جگہ سے ہاتھ اٹھا لیا، اس طرح کھجایا 1، یہ 2 اور یہ 3، تو فقہا کے حکم کے مطابق جب یہ تیسری مرتبہ آپ کا ہاتھ اٹھے گا تو نماز آپ کی فاسد ہو جائے گی۔ اب پہلے اس کی اصل سمجھ لیں، پھر اس مسئلے پہ میں کلام کرتا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ اصل 3 بار ہاتھ کا اٹھنا نہیں ہے، اصل ہے ایسا کوئی عمل کرنا کہ دور سے دیکھنے والا اس نمازی کے بارے میں یقین کر لے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، جس کو عمل کثیر کہتے ہیں۔ میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ کوئی اپنی گھڑی نکالے، اس میں سے یہ ٹائم دیکھے، نماز پڑھ رہا ہے، اب گھڑی نکالی، ٹائم دیکھا، پھر آرام سے ہاتھ میں باندھ رہا ہے، پھر ہاتھ باندھ لیے۔ تو دور سے دیکھنے والا جب یہ گھڑی نکال کے ٹائم دیکھ رہا ہے اور باندھ رہا ہے تو یہ سمجھے گا کہ نماز میں نہیں ہے، تو یہ اس طرح کا عمل کرنا عمل کثیر کہلاتا ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب کھجانے کے سلسلے میں کہ بار بار یہ ہاتھ اٹھانا، اس میں کب عمل کثیر بنے گا، کب عمل قلیل رہے گا، کیونکہ اگر ایسا عمل کیا کہ دور سے دیکھنے میں دیکھنے والے کو یقین کامل حاصل نہیں ہو رہا کہ یہ نماز میں ہے یا نہیں، یہ نماز میں نہیں ہے، اس کا یقین کامل حاصل نہیں ہو رہا، تو پھر یہ عمل قلیل کہلاتا ہے، اور اگر اس کو دیکھنے پر یقین کامل گویا کہ حاصل ہو رہا ہے تو عمل کثیر کہلاتا ہے۔ تو اب یہ عمل قلیل اور کثیر میں عوام کیسے فرق کرے، بعض اوقات نہیں ہوتا، تو فقہا کی عادت ہے کہ وہ اپنی طرف سے ایک ضابطہ، ایک قاعدہ، ایک تعداد، کچھ نہ کچھ ایسی چیز مقرر کر دیتے ہیں کہ جس میں لوگوں کو از خود پھر سوچنے کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ وہ اسی کو معیار بنا کر اور اس کے مطابق عمل کر لیں تو کافی ہے۔ اس پہ میں کلام کروں گا، لیکن کالر منتظر ہیں۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ جب کسی چیز کے بارے میں عوام کو مکلف بنا دیا جائے اندازہ کرنے کے سلسلے میں، اور غالب گمان یہ ہو کہ یہ صحیح اندازہ نہیں کر پائیں گے، تذبذب کے عالم میں مبتلا ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، تو پھر فقہا یہ کام کرتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے اندازہ کر کے کوئی مقدار یا کوئی ایسی تعداد ذکر کر دیتے ہیں کہ جس سے عوام کو پھر یہ سوچنے سمجھنے اور از خود کسی فیصلے تک پہنچنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، اور اس طریقے سے وہ ایک معیار شرعی بن جاتا ہے، کیونکہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ تو لہٰذا اہل علم کے پاس آپ آئے، اب آپ کو آنے کا حکم دیا گیا تو لازم بات ہے کہ اہل علم کو بتانے کا حکم ہوگا۔ تو جب فقہا یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس طرح اندازہ قائم کر کے بتا دینے میں عوام کے لیے آسانی وہ بتا دیتے ہیں۔ میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کی مسافت پر نماز کے، یعنی 3 دن کی مسافت اگر آپ کو طے کرنی ہے، اتنا لمبا سفر کرنا ہے، تو نماز قصر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب 3 دن کی مسافت، 3 دن تک آپ چلتے رہیں تو پھر کہیں جا کر یعنی گھر سے نکلے اور 3 دن تک دور جانے کا ارادہ ہو تو نماز قصر شروع ہوگی۔ اب 3 دن کا اندازہ پہلے دور میں دیکھیں اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، خچروں پر، گدھوں پر، پیدل، پہاڑی علاقے بھی ہوتے تھے، سمندری علاقے بھی ہوتے تھے، بری علاقے بھی ہوتے تھے، تو 3 دن کا اندازہ کیسے لگائیں گے؟ اچھا، پھر وہ لگاتار سفر نہیں ہوتے تھے، چلے کہیں بیٹھ گئے، ٹھہر گئے، استنجا پانی کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، پھر آگے چل پڑے، تو یہ 3 دن کا اندازہ کیسے کریں گے؟ اب اگر ہر شخص کو مکلف بنا دیا جائے کہ آپ اندازہ کریں کتنا سفر طے کیا، اتنا سفر 3 دن میں طے ہوتا کہ نہ ہوتا، تو کیسے کریں گے؟ تو فقہا نے بتایا 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہوگا تو بس جیسے شہر کی حدود سے آپ باہر نکلیں گے مسافر ہو گئے۔ 92 کلومیٹرز کو معیار بنا دیا لوگوں کی آسانی کے لیے۔ اسی طریقے سے اگر اتنا کثیر پانی ہے کہ جس کا جو بڑا حوض کہلائے
کثیر پانی ہو تو اس میں اگر نجاست گر جائے، رنگ بو مزہ ظاہر ہو یا رنگ بو مزہ ظاہر نہ ہو، وہ پانی پاک کہلاتا ہے۔ اب کثیر پانی کسے کہیں گے؟ اگر عوام پہ چھوڑ دیں کہ آپ قلیل اور کثیر کا خود تعین کریں تو بڑی دقت ہو جائے، تو فقہا نے پھر آسانی فراہم کر دی کہ آپ اس کی پانی کی جہاں پر وہ پانیوں سے اس جگہ کی لمبائی چوڑائی کو ضرب کر کے دیکھیں، اگر جواب میں 225 فٹ آ جائے تو سمجھ لیں وہ کثیر پانی ہے، بس یہ ایک اندازہ بتا دیں۔ اسی طریقے سے اب یہاں آ جائیں، نماز میں اس طرح ہاتھ اٹھانا کہ دور سے دیکھنے میں وہ ایسا لگے کہ نماز میں نہیں ہے اور اس کو عمل کثیر قرار دیا جائے اور اس کی وجہ سے نماز فاسد ہوتی ہے، اگر یہ فیصلہ عوام پہ چھوڑ دیا جاتا تو کافی مشکل پیش آتی، کوئی شخص پریشان ہو جاتا، پتہ نہیں عمل اس میں داخل ہے یا نہیں ہے۔ تو فقہا نے پھر آسانی کے لیے ایک معیار بتا دیا کہ ایک رکن میں اگر 3 دفعہ آپ کا ہاتھ اڑ گیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن یہ یقیناً سابقہ دور کے اعتبار سے ہے کہ وہاں پر خشوع و خضوع بھی تھا، تقوی تھا، پرہیزگاری تھی، احتیاط تھی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے آداب وہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے، تو انہوں نے یہ ایک معیار مقرر کیا جو ایز اٹ از آج کل کے دور میں اگر ہم مقرر کر دیں تو مسجد میں سینکڑوں کی نمازیں ضائع ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے اسکول کالج کے نوجوان ہیں، یہ خاص طور پہ نماز پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے اندر کوئی پارا ہی بھرا ہوا ہے، کبھی یوں کریں گے، کبھی یوں کریں گے، کبھی یہ کھجایا، کبھی یہ ہاتھ اٹھایا، کبھی گھڑی کو ٹھیک کر رہے ہیں، ہاتھ بار بار اٹھے گا۔ آپ اندازہ غور کر لیجئے گا کہ ان کا ایک رکن میں 3 نہیں 10 بار ہاتھ اٹھتا ہے۔ تو اگر ہم اس طرح اس سابقہ مسئلے پر حکم دے دیں اور نماز کے فساد کا حکم ہر ایک پر کیا جاتا رہے تو کثیر لوگوں کی نمازیں نہیں ہوں گی، اور مایوسی بھی اس سے پھیلتی ہے کہ اگر آپ ایک شخص کو کہتے ہیں بھئی تم نے اس طرح کیا، وہ کہے گا یہ تو میں ہر دفعہ ہی کرتا رہا ہوں، میرے ہاتھ بہت اٹھتے ہیں، تو آپ نے کہا کوئی نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھیں، دقت ہوگی۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ مسئلہ تو ہم یہی بتائیں گے کہ 3 دفعہ ہاتھ اٹھ جائے تو نماز فاسد ہوتی ہے ایک رکن میں، لیکن اگر کوئی پرٹیکولر ایسا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس میں ہم یہ اندازہ کرتے ہیں کہ اس قسم کے مسائل میں عوام الناس کو کچھ رعایت دینی چاہیے، تو ایک مفتی صاحب اگر دیں تو ان کو اجازت ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ کوئی شرعی ضابطہ قاعدہ نہیں ہے، یہ فقہا کا اپنا قائم کردہ ایک اندازہ ہے، وہ انہوں نے معیار مقرر کیا ہے 3 دفعہ ایک رکن میں ہاتھ اٹھے تو نماز فاسد ہوتی ہے، اور فقہا کا اکثر یہی ضابطہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے رائے کے برخلاف لوگوں میں کوئی چیز بہت کثیر دیکھتے ہیں تو اپنی رائے کو تھوڑا سا واپس لیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو ہماری ذاتی رائے سے کسی کی نماز کی بربادی کا سامان ہو رہا ہو اور ہماری ذاتی رائے کی وجہ سے کوئی شخص گناہگار بلکہ کثیر لوگ گناہگار ان کا گناہگار ہونا لازم ہو رہا ہو تو اپنی رائے کو واپس لیتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ 3 دفعہ ایک رکن میں ہاتھ اٹھنے کے سلسلے میں کوئی نتیجہ مرتب کرنے سے پہلے آپ کو مستند مفتیان کرام کے بارے میں ان سے رجوع کرنا ہوگا۔ اب میں اتنی لمبی بات کیوں کر رہا ہوں، بس میں آخری بات عرض کر کے پھر اپنا بیان جوابات شروع کرتے ہیں۔ ایک حافظ قرآن نماز پڑھا رہے ہیں، تراویح مثال کے طور پہ پہلے 1.25 سپارہ تقریباً پڑھتے ہیں مطلب شروع میں، اب مثال کے طور پر سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، انہوں نے شروع میں ہاتھ اٹھایا، یہ کھجایا، ایک دفعہ ہاتھ اٹھ گیا، پھر وہ تقریباً 5 منٹ تک قرات کرتے رہے، پھر یہ ہاتھ اٹھایا، تھوڑا سا کھجا لیا، ہلکا سا کھجایا، 2 دفعہ ہاتھ اٹھ گئے، پھر 10 منٹ بعد انہوں نے پھر اس طرح اٹھا کے اس طرح تھوڑا سا کھجا لیا، 3 دفعہ ہاتھ اٹھ گیا۔ اب ایک شخص پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اس نے کہا جی نماز فاسد ہو گئی کیونکہ ایک رکن میں 3 دفعہ ہاتھ اٹھ گیا۔ حالانکہ کوئی بھی اس 3 دفعہ ہاتھ اٹھنے کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ عمل کثیر ہے، کیونکہ انہوں نے وقفے سے کیا اور اتنا قلیل سے ہاتھ اٹھا کے بس فوراً یوں کر لیا، تو اس پر ہم فوراً کیسے فساد نماز کا حکم دے سکتے ہیں؟ تو ہمارے عوام کی بہت ساری تعداد ایسی ہے، بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو بہار شریعت جیسی کتاب کو پڑھ کر اس سے مسائل سیکھ کر اور دوسروں پہ فتویٰ نویسی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اب اپنی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نگاہیں امام صاحب کے اوپر ہیں کہ پنجے سے لگ رہے نہیں لگ رہے، ہاتھ کتنی دفعہ اٹھ رہے ہیں۔ ارے بھائی آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کو چیک کر رہے ہیں، اور پھر امام صاحب نے اگر 3 دفعہ ہاتھ اٹھا دیے تو جی نماز فاسد ہو گئی، نہ ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہے اب اور نہ کسی اور کو پڑھنے دینی ہے۔ اس سے پھر مسجدوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے، فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ اس قسم کے بھائیوں کو سمجھانا مقصود ہے کہ آپ فوری طور پہ فتویٰ نہ دیں۔ بہت سارے مسائل براہ راست قرآن و حدیث سے ثابت شدہ نہیں ہوتے، بلکہ فقہا لوگوں کی آسانی کے لیے از خود اپنی رائے سے کچھ تعداد یا مقدار مقرر کر دیتے ہیں، جس میں ترمیم کی ہر دور میں بے شمار گنجائشیں موجود ہوتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔